بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ماہ رجب کی فضیلت، ماہ رجب کے روزے، ماہ رجب نام رکھنے کی وجہ سے، کس نام سے رکھا گیا، کیوں رکھا گیا، کس وجہ سے اس کو رجب کہا جاتا ہے، رجب کے معنی کیا ہے، یہ سلسلہ ہم نے پہلی ویڈیو سے شروع کیا ہے اور امید ہے کہ ان ویڈیو کو آپ نے سنا ہوگا۔ انشاءاللہ اس میں سے آپ کو بہت سارے فوائد و برکات حاصل ہوئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم رجب نام رکھنے کی وجہ کا ذکر کریں گے۔ ناظرین محترم، حرمت والے مہینوں میں سے ایک رجب المرجب بھی ہے، جو اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ رجب دراصل ترجیب سے مشتق ہے، یعنی نکالا گیا ہے، جس کے معنی ہے تعظیم و تکریم۔ رجب کو رجب اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کو اللہ نے بڑی عظمت بخشی ہے، اللہ نے بڑی فضیلت بخشی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے رجب المرجب، یعنی وہ ماہ رجب جس کی تعظیم کی گئی ہو، بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ عبد الکریم بن محمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات سن 623 ہجری میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ رجب کو رجب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عرب لوگ اس مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے اور اس میں لڑائی جھگڑا کرنا حرام سمجھتے تھے۔ تو اب معلوم ہوا کہ رجب کا معنی ہے تعظیم جس کی گئی ہو، یعنی پہلے زمانے کے لوگ، اور اللہ نے بھی اس کی تعظیم فرمائی ہے، تو یہ بڑی عزت اور تعظیم والا مہینہ ہے۔ ناظرین محترم، اس ماہ رجب کا ایک نام شہر اسم بھی ہے۔ اس بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں اس نام کی وجہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں: ہر مہینہ اپنے ہر قسم کے واقعے کو، یعنی جو اس مہینے کے اندر واقعات ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ، اس تیرے بندے نے میرے اندر یہ واقعہ کیا، یہ نیکی کی، یہ گناہ کیا، یہ اچھا کیا، یہ برا کیا۔ جو بھی اس مہینے کے اندر واقع ہوئے ہوں گے، وہ مہینہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ فرماتے ہیں سوائے رجب کے، کیونکہ شہر اسم کا معنی ہے، اسم کہتے ہیں گنگے بہرے کو، جو نہ سن سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو۔ فرماتے ہیں سوائے رجب کے کہ حسنات یعنی اچھائیاں بیان کرے گا، اور سیئات برائیوں کے ذکر پر کہے گا کہ یا اللہ، میں تو بہرا تھا، مجھے خبر نہیں، اس لیے اسے شہر اسم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم دیکھو اس مہینے پر کہ یہ لوگوں کی صرف اچھائیاں بیان کرے گا، لوگوں کی نیکیاں بیان کرے گا، لوگوں کی برائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو یہ فرمائے گا کہ یا اللہ، تو نے میرا نام شہر اسم رکھا تھا، میں تو بہرا تھا، میں نے کچھ نہیں سنا۔ تو یہ کتنی بھلائی والا مہینہ ہے، کتنی خیر خواہی والا مہینہ ہے کہ لوگوں کی برائیوں کو تو چھپا لے گا، لیکن اچھائیوں کو اللہ کی بارگاہ میں بیان کرے گا۔ عارف باللہ شیخ ضیاء الدین عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات سن 697 ہجری میں ہوئی، وہ اور بعض علماء نقل فرماتے ہیں جب دور جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں نیزے چھپا لیتے اور جنگ سے رک جاتے تھے، تو مسلمانوں اس میں اپنی زبانوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنی زبانوں کو کیوں نہیں چھپا لیتے؟ کیوں ایک دوسرے کے اوپر تم غلاظت، گندگی اچھالنا کیوں نہیں بند کر دیتے؟ جب جاہلیت کے زمانے کے لوگ اپنی تلواریں، اپنے نیزے، اپنی زبانیں کو روک لیتے تھے، تو تم مسلمان ہو کر اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اپنی زبان کو اللہ پاک کے ذکر سے مصروف نہیں رکھ سکتے؟ تم نے لوگوں کے اوپر ضرور غیبت، چغل خوری، بہتان تراشی، الزام تراشی سے باز کیوں نہیں آ سکتے؟
تو یہ حضرت شیخ عبدالعزیز اور دوسرے علماء نے مشورہ دیا ہے کہ ان مہینوں میں کم از کم اپنے زبانوں کی حفاظت کرو۔ فرماتے ہیں بے شک بعض مواقع پر زبان ننگی تلوار اور نیزے کی نوک کے وار سے زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات سن 505 ہجری میں ہوئی وہ، اور حضرت شیخ سیدنا شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات سن 978 ہجری میں رجب المرجب کے بارے میں فرماتے ہیں اسے الاصبہ یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، یعنی تیز بہاؤ، جیسے نہر، دریا یا کوئی کھالا وغیرہ تیزی سے اس کے اندر پانی بہتا ہے تو اسی طرح اس کو تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا دریا بہت تیز ہو جاتا ہے، رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ رجب اور اصب کے علاوہ بھی اس ماہ مبارک کے بہت سے نام ہیں، چنانچہ لطائف المعارف میں 17 نام ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ حضرت امام ابو الخطاب عمر بن حسن ابن دحیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات سن 633 ہجری میں، انہوں نے مزید 2 نام اس ماہ رجب کے ذکر کیے ہیں۔ حضرت علامہ یوسف بن عبد الہادی حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات سن 909 ہجری میں ہوئی فرماتے ہیں رجب کا مہینہ خیر اور بھلائی کی کنجی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر وراق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجب المرجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا مہینہ ہے، یعنی آنسوؤں سے سیراب کا مہینہ ہے، اپنے آنسو بہاؤ شعبان المعظم میں، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، روو، معافیاں مانگو، اور فرمایا رمضان المبارک رحمت کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے، اور اسی لطائف المعارف کتاب میں ہے ماہ رجب ہوا کی طرح ہے، ماہ شعبان بادل کی طرح ہے، اور ماہ رمضان بارش کی طرح ہے، یعنی رجب میں ہوا آتی ہے، ماہ شعبان میں رحمت کے بادل برستے ہیں، اور ماہ رمضان بارش کی طرح ہے۔ ایک اللہ کے بزرگ اللہ کے نیک ولی فرماتے ہیں سال درخت کی مانند ہے، رجب المرجب میں اس کے پتے نکلتے ہیں، شعبان المعظم میں اس کی شاخیں نکلتی ہیں، اور رمضان المبارک میں پھل توڑے جاتے ہیں اور مسلمان اس کا پھل توڑتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فکر آخرت کا ذہن دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جس نے گناہوں سے نامہ اعمال سیاہ کر لیا، جس کا گناہ نامہ اعمال سے سیاہ ہو گیا، کیا وہ اس مہینے میں توبہ کر لے اور اپنا نامہ اعمال کو روشن کر لے؟ جس نے فضولیات میں عمر گوائی وہ باقی عمر کو غنیمت جانے۔ ماہ رجب میں عبادت کی کثرت کرنے والوں پر اللہ پاک کا کس قدر فضل و کرم ہوتا ہے، اس کا اندازہ یہ حکایت سن کر آپ لگا لیجئے۔ بیت المقدس میں ایک عورت رجب المرجب کے ہر دن میں 12,000 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھا کرتی، اور اس پورے مہینے میں ادنا لباس پہنتی تھی۔ ایک بار وہ بیمار ہو گئی تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے اسی ادنا لباس سمیت دفن کیا جائے۔ جب وہ مر گئی تو اس کے بیٹے نے اسے عمدہ کپڑوں کا کفن پہنایا۔ رات کو اس نے خواب میں اپنی والدہ کو دیکھا، وہ کہہ رہی تھی میں تجھ سے خوش نہیں ہوں،
کیونکہ تو نے میری وصیت پوری نہیں کی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، اپنی ماں کا وہ لباس اٹھایا تاکہ اسے بھی قبر میں دفن کر آئے۔ اس نے جا کر ماں کی قبر کھودی مگر اسے قبر میں کچھ نہ ملا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ تب اس نے یہ ایک ندا سنی، یہ غیب سے ایک آواز سنی کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جس نے رجب میں ہماری اطاعت کی ہم اسے تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ رجب کے مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ ناظرین محترم، آپ سے بھی مجھ سے بھی جتنا ہو سکتا ہے رجب کے مہینے میں عبادت کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اجر مانگیے، نیکیاں مانگیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار سوال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حرمت والے مہینوں کی رحمت برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔